اگر ان وائس چانسلر صاحب سے موجودہ دور میں کوئی سوال کرے کہ جناب آپ کی یونیورسٹی کے اندر ایک نیو گیسٹ ہاؤس بن رہا تھا 2019 سے، وہ ابھی تک انکمپلیٹ کیوں ہے؟ جواب میں یہ کہتے ہیں ویو پوائنٹ۔ اگر ان سے پوچھو کہ جناب آپ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں طالبہ کی تعداد کیوں دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، تو جواب ہوتا ہے ان کا جناب ویو پوائنٹ۔ اگر ان کو پوچھو کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بن پائی یا کیوں نہیں اب تک بن پائی، تو ان کا جواب ہوتا ہے ویو پوائنٹ۔ اگر ان کو پوچھو جو موجودہ وائس چانسلر ہیں کہ جناب آپ کے امپلائیز چاہے وہ کنٹریکچول ہیں یا پرماننٹ ہیں، پچھلے 3 مہینے سے ان کو سیلری نہیں ملی، جناب جواب ہوتا ہے ان کا ویو پوائنٹ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اس ویو پوائنٹ کو کیا کرنا ہے۔ وی سی صاحب، یو آر دی کیپٹن آف دس ٹیم، آپ رسپانسیبل ہو، چاہے اس یونیورسٹی کے اندر کچھ اچھا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے، برا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ سب سے پہلے تو عرفات بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے اپنا وقت دیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آج بات کروں گا بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی رجوری کی، اس کے کچھ ایشوز کے، کیونکہ وہ ایشوز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی لنکڈ کرتے ہیں، ان ایشوز کی وجہ سے ہمارے پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ یونیورسٹی آج سے 18 سال یا 20 سال پہلے وجود میں آئی تھی، تو تب اس یونیورسٹی کو وہاں حطۂ پیر پنچال میں وجود میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر سے جہالت اور غریبی دور ہو، ٹھیک ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ کسی حد تک چلتی بھی رہی۔ لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر تعلیم کم اور پولیٹکس زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کے چینل سے ایل جی صاحب سے یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ مزید ڈسٹرکشن ہو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے اندر، آپ کچھ یہ جو معاملات میں آپ کے چینل کے تھرو رکھ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھیں اور غور و فکر کر کے ان کو جلد از جلد سالو کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ریٹائرڈ امپلائیز کے۔ جیسا کہ ایل جی صاحب نے پہلے ہی جو یونیورسٹیز امپلائیز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج لیمٹ 62 سے 65 ایئرس کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو پہلے والے وائس چانسلر تھے جاوید مسرت، انہوں نے کیا کیا، ایک آؤٹ آف دی وے جا کے ایک ریٹائرڈ امپلائیز کو دوبارہ سے ایک ایڈمنسٹریشن کی ہائر پوسٹ پہ بٹھا دیا، ڈین آف اکیڈمک افیئرس پہ اقبال پرویز صاحب کو۔ اب جبکہ یہ سیدھی سیدھی وائلیشن ہے، یو جی سی نارمس آف وائلیشن ہے کہ بھائی جب کوئی ٹیچر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے آپ اسے دوبارہ کسی ایڈمنسٹریشن پوزیشن پہ نہیں بحال کر سکتے۔ اگر یہی ہے، ایک طرف سے ایل جی صاحب نے ایج لیمٹ بڑھا دی، دوسری طرف سے اگر ریٹائرڈ امپلائیز کو ہی ہائر کریں گے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر ان امپلائمنٹ کیسے ختم ہوگی۔ اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اگر ایک طرف سے ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی گئی ہے یونیورسٹیز امپلائیز کی، پھر ریٹائرڈ امپلائیز کو دوبارہ سے ہائر کرنا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ پھر اس کے بعد اگر میں دوسری آپ کے ساتھ بات کروں رجسٹرار ایشوز، دیکھیں ٹمپریری یا عبوری کسی کو ایکٹنگ رجسٹرار کے طور پر لگانا 2-4 مہینوں کے لیے مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جو ہے وداؤٹ رجسٹرار رن کر رہی ہے۔ مجھے اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ اگر وہ بندہ جو ابھی رجسٹرار انہوں نے لگایا وہ آلریڈی کنٹرولر آف ایگزامینیشن کی حیثیت سے وہاں پہ کام کر رہا ہے، اگر وہ بندہ اتنا ہی کیپیبل ہے اور وہ ساری کرائٹیریا فلفل کرتا ہے رجسٹرار کا، تو آپ اسے ہی رجسٹرار لگا دیں، نہیں تو آپ اسے کنٹرولر آف ایگزامینیشن رکھیں، اور وہ جو پوسٹ ویکنٹ ہے آپ ریکروٹنگ ایجنسی کے پاس جائیں کہ بھائی ہمارے پاس رجسٹرار کی پوسٹ ویکنٹ ہے، آپ اس کو فوری طور پر فلفل کرو۔ پھر اس کے بعد اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں سٹاف کوارٹرز کی پلس چلڈرن ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے، سٹاف کوارٹرز میں چاہے ٹیچنگ ایسوسیشن ہو یا نان ٹیچنگ ایسوسیشن ہو، دیکھیں ہم بھی طالب علم رہے ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی معیشت تباہ کرنی ہو یا کسی بھی اوورآل کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو وہاں کا آپ تعلیمی نظام جو ہے درم برم کر دیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو اساتذہ دن رات وہاں کا مطلب اس ملک کو ایک اچھا بنانے کے لیے وہاں سے اچھا پروڈکٹ نکالتے ہیں، کوئی انجینئرز، کوئی ڈاکٹرز، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کچھ، اور ان کو جب بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ملتی تو کہیں نہ کہیں دکھ ہوتا ہے۔ جیسے ان کی بات کروں میں
स्टाफ क्वार्टर्स की, वो जो एम्प्लॉइज़ हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ प्रोफेसरों के पास आज तक स्टाफ क्वार्टर्स नहीं है वहाँ पे रहने के लिए, वो बेचारे आउटसाइड रहते हैं। कैन यू इमेजिन दैट लाइफ कि वो एक सिंगल से रूम में अपना घर बार इतने दूर से छोड़ के, कोई उधमपुर से, कोई रियासी से, कोई बारामूला से, कोई श्रीनगर से, कैसे वो आउटसाइड मतलब द कैंपस विदाउट स्टाफ क्वार्टर्स कैसे मैनेज करते होंगे अपनी लाइफ। और उसके साथ साथ मैं बात करूँगा चिल्ड्रन एजुकेशन की। देखें, अगर यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में ही एक स्कूल हो जहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ हों उनके बच्चे वहीं तालीम हासिल करें, और साथ साथ में क्या हो कि वहाँ के जो एडजाइनिंग एरियाज़ हों उनके बच्चे भी वहाँ पे तालीम हासिल करें, तो कितना अच्छा होगा। फिर उसके बाद देखें, अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी, हर जगह ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, इसलिए होती है ट्रांसफ़र पॉलिसी कि कोई एक बंदे को ज़्यादा देर तक एक चेयर पे इसलिए नहीं रखा जा सकता। देखिए, मिस हैपनिंग कभी भी किसी के साथ हो सकती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बंदा कल चला जाए तो क्या पीछे काम रुक जाएगा? ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होनी चाहिए। एक चेयर पे एक बंदा 10-10, 12-12 साल बैठा रहता है। फिर उसके बाद प्रमोशन इश्यूज़ हैं। देखें, एज़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ टू मच हाई नाउ, ठीक है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, जो चाय का कप आज से पहले 5-7 साल पहले 5 रुपये का था, आज वो 10-12 रुपये का हो गया। लेकिन मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ प्रमोशन को इश्यूज़ को लेके अगर मैं बात करूं, जो बंदे एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी के क़याम के वक्त जो लेक्चरर लगे थे वो आज भी लेक्चरर हैं। और मैं आपको एक चीज़ और मज़े की बात बता दूं कि पिछले 3-4 महीने से वहाँ के एम्प्लॉइज़ को सैलरी ही नहीं मिली, चाहे वेदर इट इज़ कंट्रेक्चुअल और परमानेंट, चाहे वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हों या परमानेंट एम्प्लॉइज़ हों। दिस इज़ टोटली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखें, फिर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अदारा हो वो तभी फ्रूटफुली काम करता है जब वहाँ के एम्प्लॉइज़ खुश हों, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ ज़हनी तौर पर सुकून में हों। आप उनको सैलरी दे नहीं रहे, क्वार्टर उनको नहीं बेचारों को मिल रहे, बच्चों की तालीम का उनका रोना है, सड़कों की उनकी हंसता हाली है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। साथ में मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते? अगर आप देखें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो भाई इनके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये अपनी अना के मसले ख़त्म करें वाइस चांसलर साहब, वो जहाँ जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं, यहाँ इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की भी बात सुन लीजिए, इनको हरास मत कीजिए। फिर उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूँ, एक प्रोफेसर इशू है, ठीक है। देखें, जब ये यूनिवर्सिटी 2005 में वजूद में आई तो देखें, मुझे उस प्रोफेसर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, इतनी एयोटा सी भी हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ एक ही कानून की दो मुख्तलिफ सज़ाएँ क्यों? एक प्रोफेसर जो अपनी ज़िंदगी के 18 से 20 कीमती साल उस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में देता है, आप उससे महज एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के सस्पेंड करते हो और आप उस पे एलिगेशंस कौन से फ्रेम करते हो कि ये क्या करता था, जो स्टूडेंट्स जिनकी शॉर्टेज थी उनको एग्ज़ाम्स में बैठने देता था, ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करता था, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता था जब हम इंफॉर्मेशन टाइम पे मांगी जाती है। और जहाँ ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं देता था, एक जगह ये कहते हैं, दूसरी दफ़ा वो बंदा कहता है कि मैंने थ्रू ईमेल इनको इंफॉर्मेशंस दी, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस इन्होंने मुझसे मांगी। फिर उसके बाद क्रैकर्स के इस तरीके के एलिगेशंस आप इस पे फ्रेम करते। वहीं दूसरी तरफ आपका एक बायो साइंसिस का एसोसिएट प्रोफेसर ऑन द बेसिस ऑफ हरासमेंट, आप क्या करते थे, 2018 में आपने उसे सस्पेंड किया, फिर वापस जब बहाल किया ऑन दी बेसिस ऑफ एविडेंस किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उसके हरासमेंट के मामले में इस पे बेचारे पे तो कोई एलिगेशंस, ये तो कोई है ही नहीं है, इनका कोई दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये एक ऐसा बंदा, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस अपनी टेनवर के दौरान 18 से 20 साल के टेनवर के दौरान 13 डिफरेंट पोजीशंस पे रह चुका है। उसमें हेड ऑफ़ फिज़िक्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ आईटी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, चीफ़ प्रॉक्टर हो, चीफ़ विजिलेंस ऑफिसर हो। तो मैं वीसी साहब से यही कहूँगा कि वीसी साहब थोड़ा अपना इंसाफ का पैमाना ठीक करिए, आप खुदा मत बनने की कोशिश कीजिए। जो अगर एक तरफ आप हरासमेंट वाले को बहाल कर सकते हैं तो उसके सामने तो ये कुछ भी चार्जेस एलिगेशंस नहीं है जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं
دیکھیں یونیورسٹی پالی ٹیکنک کی میں بات کروں گا. دیکھیں جب کیا ہوا کہ گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالجز کی جموں کشمیر لے اور کرگل میں 4 گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالجز تھے. اس کے علاوہ یو ٹی بننے سے پہلے ہماری ریاست جموں کشمیر میں جو 18 انکورڈ ڈسٹرکٹس بچتی تھی ان کو بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے پالی ٹیکنک کالجز دیے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پالی ٹیکنک کالجز جو ہیں رن کر رہے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں وہ گوگل کر کے دیکھ لے. واحد ایک ایسی ڈسٹرکٹ رجوری ہے جس کا گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج جو ہے وہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے گریب کر کے رکھا ہوا. اس پالی ٹیکنک کالج پہ ان کا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے ہونا چاہیے, پرنسپل, پورا سٹاف, پورا وہ فی سٹرکچر ان کا مختلف ہے. یہ ایک بچے سے 20-20 ہزار روپیہ لیتے ہیں, جبکہ یونیورسٹی جو گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالجز ہیں ان کی فی 1000 یا 2000 ہوتی ہے. تو اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے. پھر اس کے بعد جو ہمارے موجودہ وائس چانسلر ہیں ان کی اگر میں لسٹ آف اچیومنٹس کی بات کروں, 3 سال کا ان کا ٹینور تھا, 1.5-2 سال ہو رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ لسٹ اگر میں شروع کروں تو صرف ایک ہی ان کی اچیومنٹ ہے, ویو پوائنٹ, جو انہوں نے اس دوران بنایا ہے. اب اگر ان وائس چانسلر صاحب سے موجودہ دور میں کوئی سوال کرے کہ جناب آپ کی یونیورسٹی کے اندر ایک نیو گیسٹ ہاؤس بن رہا تھا 2019 سے, وہ ابھی تک انکمپلیٹ کیوں ہے؟ جواب میں یہ کہتے ہیں ویو پوائنٹ. اگر ان سے پوچھو کہ جناب آپ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں طالبہ کی تعداد کیوں دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے, تو جواب ہوتا ہے ان کا جناب ویو پوائنٹ. اگر ان کو پوچھو کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بن پائی یا کیوں نہیں اب تک بن پائی, تو ان کا جواب ہوتا ہے ویو پوائنٹ. اگر ان کو پوچھو جو موجودہ وائس چانسلر ہیں کہ جناب آپ کے امپلائیز چاہے وہ کنٹریکچول ہیں یا پرماننٹ ہے, پچھلے 3 مہینے سے ان کو سیلری نہیں ملی, جواب ہوتا ہے ان کا ویو پوائنٹ. مجھے سمجھ نہیں آتا اس ویو پوائنٹ کو کیا کرنا ہے. وی سی صاحب, یو آر دی کیپٹن آف دس ٹیم. آپ رسپانسیبل ہو, چاہے اس یونیورسٹی کے اندر کچھ اچھا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے, برا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. تو پلیز آپ اپنی انا سے نکلیے, یہ مسئلے جلد از جلد سارٹ آؤٹ کیجئے. پھر چاہے ان کا مسئلہ آ جائے کلیریکل سٹاف کا پے گریڈ سکیل کو لے کے, وہ بھی نہیں یہ امپلیمنٹ کر رہے. باہر کچھ اور ہے, وہاں یونیورسٹی نے اپنا مختلف کچھ اور رکھا ہوا ہے. تو وی سی صاحب آپ اپنی اس انا سے نکلیے اور ان لوگوں کی گریوینسز سنیے اور جلد از جلد سارٹ آؤٹ کیجئے, اس سے پہلے کہ مزید کوئی ڈسٹرکشن ہو. میری ایل جی صاحب سے, اپنے چانسلر منوج سنہا صاحب سے یہی گزارش رہے گی کہ سر آپ کائنڈلی یونیورسٹی کے ان میٹرز کو دیکھیں اور جلد از جلد سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو زیادہ مزید اس سے پہلے کہ ڈسٹرکشن ہو, آپ جلد از جلد انہیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ایک ساتھ میں میری ایک ریکویسٹ رہے گی اپنے ایل جی صاحب سے کہ ایل جی صاحب اگر یہی پیٹرن فالو کرنا ہے جیسا پیٹرن ابھی تک فالو مجھے نظر آ رہا ہے کیا کہ پہلے 2 ہم نے وائس چانسلر اس JNK اسٹیٹ سے دیے, پھر دوسرے 2 ہم نے باہر سے لگائے, تو پھر تو اس پیٹرن کے حساب سے میں یہی کہوں گا کہ اگلی ٹرن پھر سے اس JNK UT کی آتی ہے, تو اگلا وائس چانسلر میں یہی کہوں گا کہ یہیں سے ہونا چاہیے, ہتائی پیر پنچال یہیں جموں کشمیر سے ہونا چاہیے, جو یہاں کے لوگوں کی نفس, یہاں کے انوائرنمنٹ ماحول کو بڑے اچھے سے جانتا ہو, جو اچھے طریقے سے یہاں پہ کام کر پائے.